اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارا مضمون ہے کہ حالات حاضرہ پہ جو ملک پاکستان میں انتشار، افراتفری اور خانہ جنگی اور بے چینی، بے قراری کا سامان بنتا چلا جا رہا ہے، آج ہمیں قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس میں کیا رہنمائی دیتے ہیں۔ اگر آپ کا قرآن مجید سے ساتھ ایک قلبی لگاؤ ہے تو آپ کو قرآن زندگی گزارنے کا اور امت مسلمہ میں نظام کے بارے میں آپ کو رہنمائی دے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو قرآن و حدیث سے اس بات کا آپ کے سامنے جواب رکھوں۔ دیکھیے، ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور پیچھے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی، اور اللہ نے ان کی اس پوجا کو، بچھڑے کی پوجا کو معاف کیا، اور پھر توریت نازل ہوئی، اور توریت پر پھر انہوں نے کیا سلوک کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خانہ جنگی کے اس عذاب سے دوچار کیا۔ بالکل یہی بات امت مسلمہ کے لیے بھی ہے، اور وہ کس ریفرنس سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کے طور پر دیکھیے، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا شبرا وذراعا بذراع۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ہر صورت ان کی اتباع کرو گے، بنی اسرائیل کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، پہلی قوموں کی تم اتباع کرو گے، یعنی تمہارے اندر بھی وہی خرابیاں موجود ہوں گی جو ان میں تھے۔ اور یہاں بات کہی ہے کہ یہاں تک کہ اگر وہ لوگ داخل ہوئے کسی گو کی بل میں داخل ہوئے تو تم بھی کسی گو کی بل میں داخل ہوگے۔ یہاں تک کہ اس حدیث میں اور ایک دوسری حدیث میں یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر کسی ان امتوں میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ برا کام کیا تو تمہاری امت میں بھی، میری امت میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے۔ تو دیکھیے، اس حدیث سے جو ہمیں رہنمائی مل رہی ہے وہ یقیناً بنی اسرائیل میں جو حالات واقعات گزرے تھے، آج کی دنیا میں یہود اور بنو اسرائیل یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ حالات واقعات اسی طرح ہوں جو ہمارے ساتھ ہوئے تھے۔ تو یاد رکھیے، جو قرآن مجید نے وہاں رہنمائی دی ہے اور بات بیان کی ہے وہ آیت نمبر 51 ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، عِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اس کے بعد تم ہو ہی ظالم۔ اس جو واقعہ ہوا، اس کے بعد بچھڑے کی پوجا کے بعد قرآن مجید جو کہتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اب جان بخشی ہوئی ہے ان کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے، شاید کہ تم شکر کرو۔ یعنی اس گناہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا نہیں اور اس کے گناہ کی معافی دے دی۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو جو توریت دی ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے سامنے پھینکی ہے۔ آگے قرآن مجید اس کی تشریح کرے گا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ کر جھنجھوڑا کہ قوم کدھر چلی گئی۔
بہرحال اس کے بعد جو آیت آئی ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، شاید کہ وہ راہ پالیں۔ اب یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی قرآن مجید کی روح سے بھی آج قرآن مجید بھی ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی تحریف کے بعد، توریت کی تحریف کے بعد، اس کو نافذ نہ کرنے کے بعد، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو انہوں نے ایک تحریف نہیں کی، انہوں نے حتہ کو ہنتا کہنا شروع کیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ اس پر یہ عذاب بھی آیا، انہوں نے رائنا کو رائینا کہا، انہوں نے یہ بھی کیا، آیات کو بھی بدلا، حروف کو بھی انہوں نے بدلا۔ تو اس اعتبار سے جو تحریف ہوئی ہے اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو جو سزا دی ہے وہ سزا بھی سنیے، اور وہ آیت نمبر 54 آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ۔ اب اس آیت کی طرف غور کریں، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میری قوم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بچڑے کی پوجا کر کے، بچڑے کو اپنا معبود بنا کے، تو فتوبوا الی بارئکم، اب تم اپنے رب کے سامنے، رب کے حضور توبہ کرو۔ اب دیکھیے یہ توبہ جو ہے وہ بالکل منفرد ہے۔ وہ کیوں ایسی بات کہی قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا کہ پہلے جو انہوں نے گناہ کیا تھا، پہلے جو انہوں نے شرک کیا تھا اس کو معاف کر دیا تھا، اب جو دوسری سزا آنے والی ہے اس پر وہ جو پہلی ان کا گناہ تھا، پہلا گناہ تھا، اس کو جتلایا جا رہا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، اب تم کیا کرو، فاقتلوا انفسکم، پس تم اپنی جانوں کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ ہے بہتر تمہارے پروردگار کے نزدیک، یہ بات بہت بہتر ہے۔ اب اس پر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہے پر انہوں نے فوری طور پر جو عمل کیا ہے، 70,000 آدمی قتل ہوا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں جو طاقتور تھا اس نے کمزور کو پار کر دیا۔ صبح اٹھے، دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پر گئے اور اللہ سے التجا کی، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ جو مارے گئے وہ بھی بخشے گئے، اور جو نہیں مارے گئے وہ بچ گئے وہ بھی بخشے گئے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم کی تعمیل کی تھی۔ اور یقیناً یہ بات اگر آج ہم فٹ کریں، آج اس کو دیکھیں، اگر ہم قرآن و سنت کے اوپر باقاعدہ سے عمل کریں، اس کو نافذ کریں، تو میں بھی کہ ہمارا یہ جو افراتفری کا اور خانہ جنگی کا سامان ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اس اعتبار سے ہم رجوع کریں، اور رجوع کے لیے بھی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، وہ ایک قوم ایسی تھی جس پر عذاب ٹال دیا گیا۔ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، پس توبہ کرو، انہ هو التواب الرحیم، پس وہ تمہاری توبہ پر رجوع کرنے، غور کیے ہوئے ہے، نظر رکھے ہوئے ہے، بے شک وہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے جو توبہ کی بات آئی ہے، اور وہ کس اعتبار سے حدیث بھی میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، اور وہ کہ جو بنی اسرائیل کے حالات گزرے، 100 اس امت میں بھی گزر رہے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ آئی، اور وہ آیت جو آئی ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 63 میں آپ پڑھیے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کے بعد ایک آیت آئی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ آپ یہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کی طرف ذرا غور کیجئے، یہ جو شاید کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ، شاید کہ تم ڈرو،
یہ جو اتنی آیت کے آخر میں جو یہ اصل تو ماضی تمنائی کہلاتی ہے، یہ نہ یہ شرطیہ ہے اور نہ یہ شکیہ ہے، یہ تمنا ہے شاید کہ ایسا ہو جائے۔ تو یہ ہماری عبادات دیکھیے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اور قانون ہو، شریعت ہو، اس پر بھی لعلکم تتقون کہا گیا ہے۔ دیکھیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت کے حوالے سے بھی شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کے لیے بھی یہ بات کہی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، وہاں بھی یہ بات کہی۔ اور حج کے مضمون میں بھی یہ بات آئی ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقونی یا اولی، تقوی کا ذکر آیا، واتقونی یا اولی الالباب۔ اس اعتبار سے دیکھیے، اور اب اس آیت کے آخر میں جو بات کہی جا رہی ہے، خذوا ما آتیناکم، یہ جو آیت کا ایک ٹکڑا ہے، جملہ ہے، یہ یہود کے لیے بھی اسی طرح ہی تھا کہ خذوا ما آتیناکم، پکڑو مضبوطی سے، اس وقت کی بات تھی، اور آج بھی یہی بات کہی جا رہی ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا، اور یاد کرو جو اس میں لکھا ہے، لعلکم تتقون۔ آج دیکھیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن میں سیکھیں اور سکھائیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، اور پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اگر آج ہم رہنمائی لینا چاہتے ہیں اور اس عذاب کو ہم ٹالنا چاہتے ہیں اور اللہ سے بخشش مانگنا چاہتے ہیں، معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو یقیناً ہمیں قرآن مجید کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اور قرآن مجید نے ہمیں پورے پچھلے دور کی باتیں اور آج آنے والے حالات کی باتیں ساری بتا دی ہیں۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو دیکھیے، سنیے، اور اس کو لوگوں تک پہنچائیے تاکہ وہ قرآن کی طرف آئیں اور سمجھیں۔ اور اس پر تو دیکھیے، اور آپ کے سامنے میری ویڈیوز آ رہی ہیں، اس میں ہی کہا جا رہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھیے، قرآن مجید کی رسی کو مضبوطی سے تھامیے اور آپس میں تفرقے میں نہ بٹ جائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔